شہر گنجا کا شہزادہ بڑا بد اخلاق اور نالائق واقع ہوا۔ ایک دن شراب پی کر گاتا ہوا مسجد میں آ گیا، جبکہ عین اسی وقت مجلس جمی ہوئی تھی۔ اہل مجلس میں اس کو روکنے کی طاقت تو نہ تھی، کیونکہ جب بادشاہ ہی برائی شروع کر دے تو امر بالمعروف کا فرض کون ادا کرے گا۔ خوشبو پر لہسن کی بو غالب آ جاتی ہے اور ستار کی ڈول کے سامنے دب جاتی ہے۔ اور ایمان کا تیسرا درجہ یہی ہے کہ اگر ہاتھ اور زبان سے برائی نہ روک سکو تو دل سے برا جانو۔ چنانچہ سب اہل مجلس نے دل سے برا جانا، لیکن ایک بوڑھے نے روتے ہوئے خطیب صاحب سے کہا کہ ہم ہاتھ اور زبان سے اس کو منع تو نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اس کو ہدایت دے کر مسجد کا احترام کرنے والا بنا دیں۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دعا شروع ہو گئی۔ خطیب صاحب نے یوں دعا کی: اے زمین و آسمان کے مالک، اس شہزادے کو ہمیشہ کی خوشحالی عطا کر۔ سامعین میں سے ایک نے اعتراض کیا کہ اس شرابی کے لیے آپ ہمیشہ کی خوشحالی مانگ کر اس کا دماغ اور خراب کر رہے ہیں اور شہر والوں کے لیے نئی کھڑی کر رہے ہیں۔ خطیب نے کہا: تو جان نہیں سکا، میں نے اللہ سے اس کے لیے توبہ کی توفیق مانگی ہے۔ جب توبہ کرے گا تو مخلوق کو نفع پہنچا کر آخرت کی دائمی خوشحالی پائے گا، جبکہ شراب کا نہ تو عارضی ہے۔ خطیب بزرگ کی یہ بات کسی نے بعد میں شہزادے کو پہنچا دی۔ شہزادہ سن کر رونے لگا کہ میرے جیسے بدکردار کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی اچھی دعائیں۔ اس نے قاصد بھیجا کہ جاؤ، خطیب صاحب کو بلاؤ، مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں۔ چنانچہ بزرگ خطیب شاہی محل میں آئے تو جہاں منظر ہی عجیب تھا۔ شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، طرح طرح کی شراب، کوئی بدمست ہے تو کوئی صحرائی ہاتھ میں لیے شعر پڑھ رہا ہے، ایک طرف کوئی گا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی پلا رہا ہے۔ جکا جک شہزادے نے گرجدار آواز میں کہا: تمام ساز اور طبقے توڑ دو اور شراب کے مٹکے بھی ضائع کر دو۔ چنانچہ پتھر مار مار کر سب کچھ توڑ دیا گیا۔ سرخ شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے جانور ذبح کرنے سے خون بہتا ہے۔ شہزادے نے کہا: یہ فرش بھی ناپاک ہے اور اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اکھیڑ کر نیا فرش بنایا جائے۔ پھر شہزادے نے ایسی توبہ کی کہ گوشۂ نشین ہو گیا۔ پورے شہر میں کسی کی کیا جرأت کہ شراب کو ہاتھ لگائے جا باجے تابے کی طرف دیکھے۔ اسی شہزادے کو بادشاہ نے کئی بار سمجھایا بلکہ دھمکایا بھی کہ بد چلنی چھوڑ دے، مگر میں نہ مانا۔ مگر صاحب حال نے دعا نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اگر یہ بزرگ خطیب بھی اس کو اس کے باپ کی طرح ڈانٹ کر سمجھاتا تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتا۔ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ شیر پر اگر حملہ کیا جائے تو حملہ کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہوگا، شیر پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ پنجہ مار کر ہلاک کرنے کا سوچے گا۔ نرمی سے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، سختی تو دوست کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔